السلام علیکم۔ جماعت ہشتم کی اسلامیات کی کتاب کے ساتھ حاضر ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ سے گزارش کی جاتی ہے اسلامیات کی کتاب، قلم اور نوٹ بک کو پاس رکھیے۔ سبق کی پڑھائی خود کریں۔ ویڈیو لیکچر میں خاص نکات اور اہم پہلوؤں پر ہی روشنی ڈالی جاتی ہے۔ اسلامیات کے لیکچر اخلاصی نیت اور پوری ذمہ داری سے ریکارڈ ہو رہے ہیں۔ بشری تقاضوں کے مطابق اگر سخمن کوئی غلطی ہو تو ہم اللہ کی بارگاہ میں معافی اور ہدایت کے طلبگار ہیں۔ جی عزیز طلباء و طالبات، آج ہمارا موضوع ہے استقامت۔ استقامت کے لفظی معنی کیا ہیں؟ استقامت کے لفظی معنی ہے سیدھا رہنا یا سیدھا چلتے رہنا۔ قرآن و سنت کے لحاظ سے اس کا مفہوم یہ ہے کہ جس بات کو حق مان لیا جائے، یعنی کہ پہلے اس بات کو اچھی طریقے سے شور کر لیا جائے کہ جو بات سامنے پیش کی گئی ہے وہ حق ہے یا نہیں، پھر جب یقین ہو جائے کہ وہ حق ہے تو پھر اس پر قائم رہا جائے، مشکلات پیش آئیں، مخالفتوں کا سامنا ہو، تکلیفیں دی جائیں، مگر سب کو صبر سے برداشت کر کے آگے بڑھتے رہنا اور مسلسل ثابت قدمی سے اس وقت تک آگے بڑھتے رہنا جب تک دین قائم نہ ہو جائے۔ استقامت کی ضرورت کیوں ہے؟ کیوں استقامت کا حکم دیا گیا؟ اس لیے کہ ایک طرف تو مسلمانوں کی آزمائش ہو جائے کہ وہ اپنے ایمان کے دعوے میں کتنے سچے ہیں، دوسرا اس کے ذریعے استقامت دکھانے والوں کے درجات یعنی کہ ان کی پوزیشنز کو اپ گریڈ کر دیا جائے، تیسرا یہ کہ اس کے ذریعے دین کو پھیلایا جا سکے۔ یعنی کہ استقامت تین طرح سے ضروری ہے، ایک طرف تو ایمان کا دعویٰ کرنے والوں کی آزمائش ہو جائے، دوسرا استقامت دکھانے والوں کے درجات بلند ہوں، اور تیسرا اس کے ذریعے دین پھیل جائے۔ صبر و استقامت کے اجر عظیم کے متعلق ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورۃ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 30 سے لے کر 32 تک میں فرماتے ہیں، جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر ڈٹ گئے تو ان پر فرشتے یہ خوشخبری لے کر نازل ہوتے ہیں کہ نہ تو تم خوف کھاؤ اور نہ غم کرو، اور اس جنت کی نوید پر خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ ہے۔ ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے حامی و مددگار اور دوست ہیں اور آخرت میں بھی، اور اس جنت میں تمہارے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو تمہارا جی چاہے گا، اور وہ سب کچھ ہوگا جو تم طلب کرو گے، بطور میزبانی کے بہت بخشنے والے نہایت مہربان کی طرف سے۔ اسلام کی ان تعلیمات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح عمل فرمایا وہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ نمونہ کا مطلب رول ماڈل۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 40 برس کی عمر میں غار حرا میں نبوت سے سرفراز فرمایا، آپ پر دین حق نازل فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ پیغام اپنے شہر کے لوگوں کو سنایا تو مکہ مکرمہ کے وہ 13 سال کون نظر انداز کر سکتا ہے؟ دھمکیاں، توہین، تمسخر، تکلیفیں، لالچ، قید و بند، غرض کوئی ظلم ایسا نہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آزمایا نہ گیا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا پر زبردست دباؤ ڈالا گیا۔ چچا نے آ کر آپ کو سمجھانے کی کوشش کی تو جو بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی اس کی عظمت قیامت تک قائم رہے گی۔ فرمایا، اگر یہ کافر میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند بھی رکھ دیں تب بھی میں اس دین کے حق کی تبلیغ و دعوت سے باز نہیں آؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام نے دین حق پر قائم رہنے کے لیے بے مثال قربانیاں دی۔ ہجرت مدینہ ان میں سے ایک ہے۔ رات کے اندھیرے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے اپنے عزیز ترین شہر مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر ہجرت مدینہ فرمائی۔ یہاں آ کر بھی کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کو سکھ کا چین نصیب نہ ہونے دیا اور جنگوں کا لامتناہی سلسلہ جاری رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ بدر میں تھوڑی سی نفری کے ساتھ ایک بڑی مسلح فوج کا مقابلہ فرمایا۔ غزوہ احد میں انتہائی مشکل حالات میں زخموں کے باوجود ثابت قدمی دکھائی۔ غزوہ احزاب میں لوگوں کا کلیجہ منہ کو آ گیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پائے مبارک میں کوئی لغزش نہ آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ تبوک اور صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی استقامت اور دور اندیشی کا بے مثال مظاہرہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک پہاڑ کی طرح مخالفتوں اور آزمائشوں کے طوفان
کے مقابلے میں اپنی جگہ پر قائم رہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے استقامت کے جو کارنامے سر انجام دیے، قیامت تک تاریخ انہیں سنہری حروف میں لکھتی رہے گی۔ حضرت خباب بن الارات رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم نے اپنی مصیبتوں کا حال بیان کر کے دعا کی درخواست کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے لوگوں میں ایسا بھی ہوا کہ ایک آدمی کو زمین میں گاڑ دیا گیا، اسے آرے سے چیر کر 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، مگر وہ ثابت قدم رہا اور لوہے کی کنگھیوں سے کسی کا گوشت اچیل اچیل کر الگ کر دیا گیا، لیکن پھر بھی وہ دین سے نہ ہٹا۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ کو قبول اسلام کے نتیجے میں ہر طرح کے ظلم و ستم برداشت کرنا پڑے، حتیٰ کہ ایک دن زمین پر کولے دہکا کر انہیں ان پر چت لٹا دیا گیا۔ ایک شخص ان کی چھاتی پر پاؤں رکھے کھڑا رہا کہ آپ کروٹ نہ بدل سکیں، یہاں تک کہ کوئلے آپ کے جسم کی چربی پگھلنے سے خود ہی ٹھنڈے پڑ گئے۔ یہ نشان استقامت و عزمیت کے تمغے کے طور پر آپ کے جسم میں مبارک پر ساری عمر کے لیے ثبت ہو کر رہ گئے۔ ایک اور صحابی حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو سولی پر لٹکا دیا گیا، نیزوں کے کچوکے اور تلواروں کے گھاؤ لگا لگا کر انہیں اذیتیں دی گئیں۔ کسی ستم ظریف نے پوچھا، کیا حال ہے خبیب؟ اب تو چاہتے ہوگے کاش میری جگہ محمد ہوں اور میں اس عذاب سے بچ جاؤں۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے جواب میں کہا، مجھے 100 دفعہ اس طرح اذیتیں دے دے کر مارا اور زندہ کیا جاتا رہے، مجھے منظور ہے، لیکن یہ گوارا نہیں کہ میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں مبارک میں ایک کانٹا بھی چبھے۔ اس شہید راہ وفا نے مرنے سے پہلے جو اشعار کہے ان میں سے ایک یہ ہے، جب میں ایمان کی حالت میں اپنی جان دے رہا ہوں تو مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ میں اللہ کی راہ میں زخم کھا کر گرتا رہوں تو میری دائیں کروٹ پہلے زمین پر لگتی ہے یا بائیں کروٹ۔ سبحان اللہ۔ سچے اور مخلص مسلمانوں کی استقامت اور ثابت قدمی کی یہی کیفیت ہونی چاہیے۔ تاریخ اسلام کا دامن ایسی بے شمار نشانوں سے بھرا پڑا ہے۔ آئیے ہم عہد کریں کہ اللہ کی توحید، سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت، قرآن کے اللہ کی کتاب ہونے اور روز آخرت کے برحق ہونے پر قائم رہیں گے، اس کے تمام تقاضے پورے کریں گے، نماز پابندی سے ادا کریں گے، اسلامی تعلیمات لوگوں تک پہنچائیں گے اور اس راستے میں جتنی بھی تکالیف آئیں گی ان کا سامنا صبر و استقامت سے کریں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، PDF فائل ویڈیو کے ساتھ ہے۔ تمام مشقی اور معروضی سوالات کے جوابات خوش خط لکھیے، انہیں خوب اچھے طریقے سے یاد کیجیے، 10 کثیر الانتخابی سوالات کے جوابات بنائیے، یعنی کہ MCQs۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ آپ کی آن لائن کلاسز کا 5واں ہفتہ چل رہا ہے۔ اس سے پہلے آپ کے 4 ہفتوں میں ہم سورہ شمس، عقیدہ آخرت، آیت الکرسی، روزہ، سیرت طیبہ، حج اور اس کی عالمگیریت اور صبر و تحمل کو پڑھا چکے ہیں۔ اب ہم ایک ایسا لاہ عمل لے کر آ رہے ہیں جس کے مطابق ہم ان 5 ہفتوں میں پڑھائے گئے اسباق کے ٹیسٹ لے سکیں۔ آپ لوگوں سے ابھی گزارش ہے کہ تمام سابقہ ویڈیو لیکچرز اور اپنی اسلامیات کی کتاب کے تمام MCQs کو ایمانداری سے مکمل کر لیجئے تاکہ آپ کے ان اسباق کے ٹیسٹ آسانی کے ساتھ دینا ہمارے لیے ممکن ہو سکے۔ جی عزیز طلباء و طالبات، اب آپ سے آن لائن جماعت کے متعلق چند ہدایات ہیں۔ خوب اچھے طریقے سے تیار ہو کر کھانا وغیرہ کھا کر گھر کے خاص حصے کو مختص کیجیے، روزانہ کی بنیاد پر ویڈیو لیکچر سنیے اور کام مکمل کیجیے۔ فرصت اور امن کے ان لمحات کو دینی اور دنیاوی علوم حاصل کرنے میں صرف کر دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔